جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، قرآن کریم میں بہت سارے درختوں کا ذکر ہے، کچھ کا تعلق دنیا سے ہے، کچھ کا عالم بالا سے ہے، تو ذرا ارشاد فرمائیے ان میں سے اہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج کا موضوع بہت امپورٹنٹ ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ بہت پہلے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں آئے تو ایک درخت کی وجہ سے آئے، اور اگر آخرت میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ خوبیاں ہوں گی تو ان کو بھی درخت کی مثال سے بیان کیا گیا۔ جو آپ نیک عمل کرتے ہیں جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درختوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت قدیمی ہے اور یہ ہمیشہ رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید نے درختوں کا ذکر کئی جہات سے کیا ہے جی، اور سب سے جو بنیادی جہت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو اس کے ذکر کی مناسبت سے اس کی اہمیت ہے، اور ان میں درخت بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسبح للہ ما فی السماوات والارض وما فیہن۔ کائنات میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس تسبیح کی نوعیت کیا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی فریکوینسی کو، اس کی نوعیت کو، لیکن ہر شے اپنے حسب حال اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ درخت جو ہیں چونکہ یہ زندہ چیزیں ہیں لہذا ان کی تسبیح کائنات کے بقیہ جماعتات اور جو بے جان چیزیں ہیں ان کی نسبت بالکل مختلف ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں ہر درخت کی تاثیر اس کی تسبیح کے مطابق ہے، کیونکہ ہر درخت مختلف نوعیت کی تسبیح کر رہا ہے۔ اچھا، اسی لیے وہ پھر طبی طور پر بھی درختوں بلا کی، شبہ ان کے پتوں ڈاکٹر صاحب کی، جیسے بھی ہم اپنے اہل علم سے سنیں گے بھی آج، یہ جو ماحول پہ درختوں کے مختلف اثرات ہیں، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ان سے نکلنے والی فریکوینسیز مختلف ہیں۔ وہ جو مختلف فریکوینسیز ہیں وہ ماحول کو مختلف انداز سے متاثر کرتے ہیں، اور اگر ان فریکوینسیز کو دیکھیں ظاہر ان کے پیچھے پھر وہ چیز ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور قرآن مجید نے اسے تسبیح کا نام دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید نے درختوں کو جب بیان کیا تو ہماری بہت سی جہات کو درختوں کے ساتھ لنک کر کے بیان کیا۔ مثلا نیک عمل کا ذکر کیا، فرمایا ماصلۃ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء، کہ جو نیک عمل ہے کلمہ طیبہ ہے وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے، ایسا درخت جسے زوال نہیں آنا، جسے خزاں نہیں آنی، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں، اس کے اوپر ہر وقت پھل آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مومن کا نیک عمل ہے وہ جب پوری صالحیت کے ساتھ، تکمیل، پرفیکشن کے ساتھ، ایکسلنس کے ساتھ انجام دے دیا جائے، وہ عمل پتھر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کیسی مثال دی کہ وہ آپ نے رکھا رہے گا قیامت تک نہیں، وہ درخت ہے، وہ پھل دیتا رہے گا۔ یعنی اسلام نے جو عمل صالح کا تصور دیا ہے وہ بیسیکلی آرگینک ایکشن ہے، وہ لیونگ ایکشن ہے، وہ لیونگ اینٹیٹی ہے جس نے ہر وقت اپنی اولاد کو جنم دیتے رہا، اور جب اس کو سمجھایا تو درخت کے ذریعے سمجھایا۔ اچھا، دوسری طرف فرمایا جو برا عمل ہے اس کی مثال شجر طیبہ، شجر خبیثہ جیسی ہے۔ اب شجر خبیثہ کیا ہے، برا درخت کیا ہے؟ یہ وہ جس کی جڑیں زمین پہ گہری نہیں ہیں، جب چاہے اسے اکھاڑ کے پھینک دو۔ یعنی یہ وہ پودا ہے جو پھل بھی نہیں دیتا اور زمین کے اندر یہ پختہ بھی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں کیسا اشتہار قرآن مجید نے استعمال کیا، جب توبہ کرو برا عمل تمہاری شخصیت سے نکل جائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور برا عمل اس طرح اثر آگے نہیں چلائے گا جس طرح نیک عمل اثر آگے چلاتا ہے۔ اب یہ جو دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے ایک درخت کے ذریعے سے اس کی مثال دے کے بیان کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب اسی سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں، ہماری تہذیب میں درختوں کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے، درختوں کو بہت جو ہے وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گلوریفائی کیا گیا ہے۔ آپ مذہبی عمارات کو دیکھیں، مسجدوں کو دیکھیں، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، دنیا بھر کی عبادت گاہوں میں امیجز بنے ہوتے ہیں۔ ہندو مت میں دیکھیں، کرسچینٹی میں دیکھیں، ویٹیکان میں جا کے دیکھیں، ان کی چھت پوری بھری ہوئی ہے، جو مختلف طرح کی امیجز بنی ہوئی ہیں، تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی تصویریں ہوتی ہیں، ہماری تصویریں کیسی ہوتی ہیں؟ صرف آپ کو درختوں کی تصویریں ملیں گی، اور کوئی تصویر نہیں ملے گی، کسی زندہ جاندار کی، انسان کی تصویر نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وجہ یہ کہ درخت وہ ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ جنت کے ساتھ ہے۔ یعنی وہاں آنے والے کو میسج دیا جا رہا ہے کہ تم جس ماحول میں آ رہے ہو یہ تمہیں کہاں لے کے جائے گا۔ اور جب جنت کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب قرآن مجید میں، جنت کی جن چیزوں کا ذکر ہے، دو چیزوں کا ذکر آپ کو ہر جگہ ملے گا، ایک درخت کا اور اس کے ساتھ تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے بہنے والی نہر۔ آب رواں۔ اب تصور کریں قرآن مجید نے کیا میکانزم رکھا ہے، درخت سامان راحت ہیں، سبحان اللہ، اور نہریں بقائے سامان راحت۔ بہت خوب۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں تمہیں جو نعمتیں ملیں گی وہ صرف نعمتیں نہیں ہوں گی، ان کے ساتھ ان نعمتوں کی بقا کا اہتمام بھی ہوگا۔ یعنی جہاں درخت ہیں ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس کا منظر جو ہے آپ ویژولائز کریں تو ہم کس ماحول میں پہنچ جاتے ہیں۔
اچھا یہاں تک کہ اگر ہمارے یہاں جو قرآن مجید کی کتابت ہوتی رہی ڈاکٹر صاحب، پہلے زمانے میں یہ کلچر رہا، اب بھی ہم قلمی نسخے دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے، اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم تذہیب کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ قرآن شریف کھولتے ہیں تو پہلے 2 صفحے بہت سجائے ہوئے ہوتے ہیں، ornamented اور بعض کو سونے تک کے سجائے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کو درخت ملیں گے، بالکل، بیلیں ملیں گی، پتے ملیں گے، پھول ملیں گے، نباتات ملیں گے، یعنی اتنا تقدس جو ہے وہ ہمارے یہاں درختوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سبب کیا ہے کہ درخت جو چیز کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جنت کے ساتھ تعلق کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد فیض رسانی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان سے پھل جڑا ہوا ہے، پھل کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ جنت کے ہمسائے میں جو علاقہ ہے وہاں بھی کسی درخت زقوم وغیرہ؟ ڈاکٹر صاحب بالکل، وہاں اب دیکھیں وہ ایک ایسا درخت ہے جو کنٹینیوٹی ہے شجر طیبہ خبیثہ ہے، شجر خبیثہ کی کنٹینیوٹی ہے، یعنی اب دیکھیں قرآن مجید کا جو تصور ہے وہ الف سے یا تک چلتا چلا جاتا ہے۔ کیا بات! جنہوں نے یہاں شجر طیبہ بویا ان کو جنت کے پاکیزہ درخت ملے، جنہوں نے بدنصیبی سے یہاں شجر خبیثہ بویا ان کو وہاں شجر زقوم ملا، اور جو کانٹے دار درخت ہے قرآن مجید کہتا ہے اس کے پھل کو یہ نگل بھی نہیں سکیں گے، اللہ اکبر، اور جب نگلیں گے تو وہ سوائے اذیت کے اور تکلیف کے ان کو کچھ نہیں دے گا۔ اور سیرت پاک کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ ہمیں اس نے حنانہ کا ذکر نہ کیا تو گویا درختوں کا ذکر نہیں کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی وہ درخت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر میں رو کے دکھا دیا کہ حضور کی محبت اور حضور کا عشق کیا ہے۔